درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا۔ وہ انوار جو اس کی نیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور بعض گشت کر کے اس کے نور میں سم ہو گئے۔ اس خدا وحدہ شریف کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ خدا وحدہ شریف کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو علی ہوتے ہیں۔ اس کے وجود پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی حقوق الشک فیہ رحمہ اللہ ومات الشافعی ام لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ سکے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار عمرن پاؤں اور ان کی تحریر کے داروں کے سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سے نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بول کر صلوات پڑھ دوں محمد برادران عزیز، بزرگان محترم، معرفت اہل بیت کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہے گفتگو۔ میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ اہل بیت اور ہیں، صحابہ اور ہیں، اس لیے کہ صحابہ ماضی میں کافر تھے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، لیکن اہل بیت کافروں کو مسلمان کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے ایک لمحہ بھی گمان نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کبھی باطل پر رہے ہیں، اس لیے کہ جو ان کے دروازے پر آ جاتا ہے وہ حق کو پہچان لیتا ہے۔ اب رسول کا یہ فرمان ہے کہ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو خلق کیا تو سب سے بعد میں کیوں بھیجا؟ خلق سب سے پہلے کیا، بھیجا سب سے بعد میں، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جسے سب سے پہلے خلق کیا اسے روکے رکھا، جسے سب سے بعد میں خلق کیا اسے بھیج دیا؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ اب اس پر جواز یہ قائم کیا جاتا ہے کہ نہیں صاحب، آل محمد علیہ السلام یہ پہلے کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ پہلی مخلوق اللہ کی آدم ہے بشری لباس میں۔ تو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ تو جب سب سے پہلے محمد کا نور خلق کیا تو سب سے آخر میں کیوں آئے؟ اس کی مثال دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جب کہیں جشن ہوتا ہے، محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے چھوٹے شاعر پڑھتے ہیں، ہے نا؟ مقطع محفل وہ بنتا ہے جو استاد الشعراء ہوتا ہے، جو بزرگ شاعر ہوتا ہے۔ اب مقطع محفل وہ بنے گا، ولایت کی محفل سجانا ہے محمد مصطفیٰ کو، ولایت کے لیے پہلا شاعر بن کے آئے آدم، دوسرے رشید بن کے آئے، ایسے ہی نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا اور ہر نبی ولایت علی کے پیغام کو لے کے آتا رہا۔ ظاہری طور پر محمد لے کر آئے، باطنی طور پر تمام نبی لے کر آئے، یہ آتے رہے، یہ آتے رہے، یہ آتے رہے، اس لیے کہ چھوٹے ہیں، سب سے بڑے محمد مصطفیٰ ہیں۔ اب محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے، محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے محفل میں جب مقطع محفل کو آواز دیتے ہیں، جب بزرگ شاعر کو، استاد الشعراء کو مقطع محفل کو آواز دی جاتی ہے تو مقطع محفل کے بعد محفل تمام ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی شاعر پڑھتا نہیں ہے، اور اگر کوئی شاعر پڑھے گا بھی تو مقطع محفل جتنا بلندار شاعر تھا، جتنے پائے کا شاعر تھا، اتنا ہی پائے کا شاعر ہو یا اس سے بڑا شاعر ہو تو اس کے بعد پڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں پڑھے گا۔ تو محمد مصطفیٰ سے چھوٹے آدم تھے، نوح چھوٹے تھے، ابراہیم چھوٹے تھے، یحییٰ چھوٹے تھے، یہ پہلے آتے گئے۔ محمد مصطفیٰ سردار انبیاء، سب سے بڑے نبی محمد مصطفیٰ آخر میں آئے، اور اللہ نے کہہ دیا ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پروردگار سب ہدایت کے لیے آئے۔ محمد سے چھوٹے تھے، محمد
سب سے آخر میں آئے، محمد کے بعد تو کوئی آئے گا نہیں، تو ہدایت کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ محمد کی طرح محمد سے افضل تو کسی کو ہونا چاہیے نا، کہ محمد سے افضل تو کوئی ہے نہیں، کہ محمد سے افضل کوئی نہیں ہے تو محمد جیسا بھی تو کوئی ہو۔ پروردگار ہم کیا کریں گے؟ ہماری ہدایت کیسے ہوگی؟ کہ پریشان نہ ہونا کہ قانون میں نے بنایا ہے کہ جانے والا جو تم سے آخر ہوگا وہ سردار ہوگا، اگر کوئی اس کے برابر ہوگا تو سامنے آئے گا، جب اس سے بڑا ہوگا تو سامنے آئے گا۔ تو مالک آیا کون؟ کہ تم نے سنا نہیں محمد نے علی کے لیے کہا تھا شاعری انت منی وانا منکا، شاعری تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں۔ اس کے بعد بازو پکڑ کے بتایا کہ آج کے بعد جس کا میں مولا تھا اس کا یہ علی مولا ہے۔ مصطفیٰ جیسے علی، جو علم محمد کا وہی علی کا، جو اختیار محمد کا وہی علی کا، جو گفتار محمد کی وہی علی کی، جو رفتار محمد کی وہی علی کی۔ بس ایک فرق ہے، اللہ نے محمد کو اپنی رحمت کے مظہر بنایا، علی کو اپنے جلال کے مظہر بنایا۔ یہ کہ محمد کو تلوار نہیں اٹھانا ہے، تلوار اٹھائیں گے علی۔ کیا کہا؟ جس کا میں مولا ہوں، توجہ، جس کا میں مولا ہوں۔ اب بتائیے سرکار دو عالم کی امت میں کون کون آتا ہے؟ کون ان کی امت میں ہے؟ جو ان کی امت میں ہوگا اس کے مولا علی ہوں گے۔ اب کون ان کی امت میں؟ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے معلوم چلا کہ آدم بھی محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، شیش بھی محمد مصطفیٰ کے امتی ہے، یحییٰ بھی محمد مصطفیٰ کے امتی ہے، ابراہیم بھی محمد مصطفیٰ کے امتی ہے، یعنی 1,23,999 نبی محمد مصطفیٰ کے امتی ہے۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ 1,23,999 نبی محمد مصطفیٰ کے امتی ہے، اور محمد مصطفیٰ نے کہا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ علی آدم کا ہی مولا ہے، علی مولا کا ہی مولا ہے، علی ابراہیم کا ہی مولا ہے، علی یحییٰ کا ہی مولا ہے، علی زکریا کا ہی مولا ہے۔ اور کیا سمجھو گے علی کو؟ علی ظاہر میں اپنے باپ کا بھی مولا ہے۔ علی ظاہری اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے اپنے باپ ابو طالب کا ہی مولا ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات طے ہوگی۔ لوگ یہ روایتیں گھڑنے لگے کہ یہ دو بھائی ایک من گڑن چیز لے کر آ گئے ہیں، بدو عرب کافر، یہ دو بھائی ایک من گڑن چیز لے کے آ گئے ہیں، اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، معجزات دکھائے، کرامات دکھائے، جو ایمان لاتے رہے وہ تو راہ راست پاتے رہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، میرے حبیب ان کو دعوت نہ دو، یہ علی کی محبت قبول نہیں کریں گے، یہ علی کی ولایت کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے بھی ہے، بہرے بھی ہے، اندھے بھی ہے، زبان ہے پھر بھی گونگے ہیں، کان ہے پھر بھی بہرے ہیں، آنکھیں ہیں پھر بھی اندھے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے چلتی پھرتی لاشیں، کیوں؟ یہ لاشیں ہیں، انہیں علی کی ولایت قبول نہیں ہے۔ جو علی کی ولایت نہیں مانتا اللہ اسے مردہ مانتا ہے، جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا اللہ اسے مردہ مانتا ہے۔ اب مجھے بتائیے شریعت محمدی میں مردے کے لیے کیا فرمان ہے، مردے کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر کوئی مر جائے اور مرنے والوں کو کوئی آ کر چھو لے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، مرنے والوں کو کوئی چھو لے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مردہ جو ہوا ہے وہ ایسا نجس ہوا ہے کہ خود تو نجس ہے، جو اس کو چھوئے گا وہ بھی نجس ہو جائے گا، جو اس کو چھوئے گا وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ علی کی ولایت کو نہیں مانیں گے، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ منکر علی کو اللہ مردہ شمار کر رہا ہے، اور مردے کے لیے شریعت محمدی کہہ رہی ہے کہ اگر مردے کو چھو لیا جائے تو نجس ہو جاتا ہے انسان۔ تو اب سوچ سمجھ کے منکر علی سے ہاتھ ملانا کہیں ایسا نہ ہو کچھ لوگوں سے میت واجب ہو جائے۔ یہ جو منکر
روایت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چلتی پھرتی لاش ہے. زندہ اسے مانتا ہے اللہ جس کے دل میں علی کی محبت، دل میں علی کی ولایت ہے. باقی چلتا رہے، بولتا رہے، دیکھتا رہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے ہیں، زبانیں ہیں پھر بھی گونگے، کان ہے پھر بھی بہرے ہیں. یہ ان پہ اثر نہیں ہونے والا، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. جناب جبریل سے سرکار دو عالم نے پوچھا یہ بتاؤ وحی کہاں سے لاتے ہو؟ معرفت اہل بیت، وحی کہاں سے لاتے ہو؟ کہ سرکار عرش پہ قبہ ہے. خمینی صاحب نے اس کو لکھا ہے، عرش پہ قبہ ہے، قبے کے طرف ایک پردہ پڑا ہے. میں جاتا ہوں پردے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں، ادھر سے کوئی بولتا ہے، میں آیتیں لے کے چلا آتا ہوں. ادھر سے کوئی بولتا ہے، میں سنتا ہوں، وہی آ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. سرکار نے پوچھا کبھی پردہ ہٹا کے دیکھا نہیں، دیکھتا کون ہے؟ سرکار اجازت نہیں ہے، اگر کوشش بھی کروں گا بالوں پر جل جائیں گے. اگر کوشش بھی کروں گا، اگر میں جملہ پہنچا لے گیا تو شہبر ولایت نکلیں گے اور آپ پرواز کرنے لگیں گے انشاءاللہ. کیا کہا سرکار نے؟ تم نے پردہ ہٹا کے نہیں دیکھا. جبریل نے کہا کہ اجازت نہیں ہے، اگر ایک لمحے کے لیے میں پردہ ہٹا دوں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، بالوں پر جل جائیں گے، بالوں پر جل جائیں گے. سرکار نے کہا میں محمد ابن عبداللہ، میں نے کتاب کا نام بتا دیا ہے، رحمانی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب میں بہت ہے، اس میں روایت موجود ہے، آپ پڑھ لیجیے لگا کے. کیا کہا؟ میں محمد ابن عبداللہ تجھے ایک بار جا کر پردہ ہٹانے کی اجازت دیتا ہوں. اب جیسے ہی محمد نے اجازت دی، جس نے برسوں سے پردہ ہٹا کے دیکھا نہیں تھا، جو ہمیشہ آواز سنتا رہا اور آواز سن کے چلا آیا، آج اس کی بیداری کیسی ہوگی؟ پوری توجہ، وہ عرش پر گیا تیزی کے ساتھ، بجلی سے بھی تیز رفتار جبریل کی. جبریل پہنچے، پردہ ہٹایا، دیکھا، واپس چلے آئے. واپس چلے آئے، پردہ ہٹایا، دیکھا، واپس چلے آئے. آنے کے بعد کبھی محمد کو دیکھتے ہیں، کبھی علی کو دیکھتے ہیں، کبھی علی کو حیران نگاہوں سے، پریشان نگاہوں سے، کبھی محمد کی جانب دیکھا، کبھی علی کی جانب دیکھا. محمد نے کہا جبریل دیکھا ہے کیا ہوا؟ کہا سرکار دیکھ آیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب وہاں بھی علی ہے یہاں بھی علی ہے تو مجھے کیوں رکھا ہے بیچ میں؟ محمد نے کہا تمہیں درمیان میں اس لیے رکھا تاکہ یہ بدو اور اب یہ نہ کہہ دو کہ ان لوگوں کی گڑی ہوئی بات ہے. وسیلہ بنایا تمہیں اور ان پر حجت قائم کر دی کہ اللہ جب آیتیں بغیر وسیلے کے نہیں بھیجتا تو تمہارے اعمال بغیر وسیلے کو قبول کیسے کرے گا؟ اور فرمایا یہ ہے رات. اور علی ایک وقت میں 40 جگہ نہیں، لا تعداد جگہ موجود ہو سکتے ہیں. 40 جگہ کی تو روایت ملی. اختیار علی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ علی اللہ کے اوصاف کا مظہر ہے. علی اللہ کے اوصاف کا مظہر ہے. کہوں یہ بات کسی کو اگر برا نہ لگے، کہوں یہ بات کسی کو اگر برا نہ لگے، علی علی ہی نہیں ہے اگر خدا نہ لگے. اگر علی کو کوئی پہچان لے تو پھر علی علی کہاں؟ بس مولا نے فرمایا جنبون آلہتکم ما شئتم، تم مجھے اللہ نہیں کہنا، باقی کہہ کے دکھاؤ کیا کہہ سکتے ہو. تمہاری عقل کی پرواز تھک جائے گی لیکن ہمارے فضائل درک نہیں کر پاؤ گے، درک ہی نہیں کر پاؤ گے ہمارے فضائل. ایک شخص مولا سے کہتا مولا فضائل سنائیے اپنے، وہ فضائل جو کسی نے نہ سنے ہوں. مولا نے کہا جاؤ، برداشت نہیں کر پاؤ گے. ارے مولا سنائیے، برداشت کر لوں گا. مولا نے کہا اچھا ادھر آؤ. ایک فضیلت مولا نے اس کے کان میں کہی اور اس نے ایک چیخ ماری، گرا مر گیا. ایک فضیلت صرف مولا نے بتائی. اب ایک جملہ یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں، یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. اگر ابو ذر کو معلوم ہو جاتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو وہ انہیں قتل کر دیتے. اب اس کی توجیہات یہ کی جاتی ہے کہ سلمان کا علم زیادہ تھا تو ابو ذر کو جیلسی ہوتی، جلن ہوتی اور وہ انہیں علم کی بنیاد پر مار دیتے. اچھا
میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سستانی صاحب عالم ہیں، 90% لوگ تقلید کرتے ہیں. کوئی عالم دین سستانی صاحب کے لیے تو نہیں گیا کہ ہم آپ کو مار ڈالیں گے آپ کا علم زیادہ ہے. کوئی عالم مہید خراسانی کے پاس تو نہیں گیا کہ ہم آپ کو مار ڈالیں گے آپ کا علم زیادہ ہے. اور نہ کہ جناب ابو ذر جو 9 درجے کے ایمان پر ہیں، جن سے کسی کا تقابل ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر ان کو معلوم چل جائے تو وہ قتل کر دیں گے. معصوم کی زبان کے تو کیا تھا سلمان کے دل میں جو ابو ذر جان جائیں تو انہیں قتل کرتے ہیں؟ سنیے گا کیا تھا سلمان کے دل میں؟ کہ کچھ نہیں. تو پھر قتل کیوں کرتے؟ کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ جو ابو ذر کی نگاہوں میں اللہ تھا وہ سلمان کی نگاہوں میں علی تھا. جو ابو ذر کی نگاہوں میں اللہ کا معیار تھا وہ سلمان کی نگاہوں میں علی کا تھا. اب کسی کے ذہن میں شک نہ آ جائے اس لیے جملہ آگے بڑھا رہا ہوں. یہ سوچ لیجیے گا جو ابو ذر کی نگاہوں میں اللہ کا معیار تھا وہ سلمان کی نگاہوں میں علی کا معیار تھا. اب غور تو یہ کیجیے جب سلمان کی نگاہوں میں علی کا معیار یہ ہے تو پھر اللہ کا معیار کیا ہوگا؟ جب علی کا معیار اتنا بلند ہے تو سلمان کی نگاہوں میں اللہ کا معیار اللہ کس مقام پر ہوگا؟ مولا فرما رہے کہ اس کی کوئی تعریف ممکن ہی نہیں ہے. اگر نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ غور سے پڑھ لیا جائے کسی کی توحید مشکوک نہیں ہوگی. توحید مضبوط ہوگی تو فضائل سننے کا مزہ کچھ اور ہی لطف آئے گا فضائل سننے کا. آخری بات رحمت تمام، بلکہ یہ رحمت ہے منہ سے نکل جاتا ہے لوگوں کی رحمت تمام. یہ عرف عام میں بار بار اتنا رائج ہو چکا ہے کہ زبان سے یہی نکلتا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے رحمت. اس لیے کہ ذکر آل محمد میں آپ شریک ہیں اور فرشتے بھی یہاں پر ہیں، انبیاء ماسبق بھی یہاں پر ہیں. بس اتنا یاد رکھیے گا کہ اپنے توحید کے کانسیپٹ کلیئر رکھیے گا. سب سے اوپر لیول پہ توحید، اس کے بعد ہمارے یہاں نبوت ہے، پھر امامت ہے. ٹھیک ہے؟ اور مولا فرما رہے ہیں کہ تم اللہ نہیں کہنا مجھے، باقی تم پہنچ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے اندر کون کون سی صفات ہیں. تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے. ہر کوئی سلمان نہیں بنا، سلمان ایک ہی بنا. ہر کوئی ابو ذر نہیں بنا، ابو ذر ایک ہی بنا. ہر کوئی مرداد نہیں بنا، مرداد ایک ہی بنا. کتاب کا نام عشرہ مبشرہ 10 صحابیوں کے لیے لکھا ہوا جو جنتی ہیں. اس میں روایت ملتی ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس کچھ لوگ طواف میں مصروف تھے، امیر کائنات بھی وہیں کھڑے تھے، اور ایک شخص جو ہے وہ نگاہ بد کسی طرف کر رہا تھا. مولا نے دیکھا، پہلے اسے ٹوکا. مولا نے دیکھا، پہلے ٹوکا. اس نے مولا معاف کیجیے گا، اسے کیا خبر کہ علی تو غیب کا علم رکھتے ہیں. پھر طواف کرنے لگا، پھر اس نے وہی حرکت کی. اب کی علی نے ٹوکا نہیں، اب کی علی نے ایک تماچا مار دیا. ایک تماچا جب مارا، اب یہ وہی علی ہے جس نے ابو جہل کو تماچا مارا تھا. ہاں تو کیا حال ہوا تھا؟ اب حکومت دوسرے خلیفہ کی. یہ سیدھے دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، کہنے لگے مجھے انصاف چاہیے. دربار سجا ہوا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ انصاف چاہیے. کہ کیا ہوا؟ کہ علی نے مجھے طواف کرتے ہوئے تماچا رسید کیا. علی نے طواف کرتے ہوئے مجھے تماچا مارا، اب کفارہ ہے. اب بتائیے علی کو شریعت بتائیں گے کہ علی نے تماچا مارا، مجھے انصاف چاہیے. جو صاحب بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کس نے مارا؟ کہ علی نے مارا. کہ زور سے کہو علی نے مارا. کہ پاس آ کے کہو کہ علی نے مارا. کہ میں آ رہا ہوں. جب یہ کہتا کہ علی نے مارا، علی نے مارا، پہلے انہوں نے کہا زور سے کہو، پاس آ کے کہو، قریب آ رہا ہوں میں. اب یہ نیچے اترے، اس کے قریب گئے. کہ پھر سے کہو کیا کہہ رہے تھے؟ کہ علی نے مجھے طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے تماچا مارا. کہ اچھا کب مارا؟ کہ تھوڑی دیر پہلے مارا. کدھر مارا تھا؟ اس رخسار پہ مارا تھا. انہوں نے دوسرا تماچا دوسرے رخسار پہ مار دیا. اب وہ یوں ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ارے میں انصاف لینے آیا تھا، آپ نے تو واپس تماچا مار دیا. کہ تماچا نہ مارو تو کیا کرو؟ تجھے اللہ کے گھر میں اللہ کی آنکھ میں گناہ کرتے ہوئے اللہ کے ہاتھوں میں تماچا مارا. میں کیا کروں گا؟
چہرے کبھی نہ مرجھائیں نہ نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں. وہ زبان فالج اور کینسر کے مرض سے محفوظ رہے جو علی علی کیا کرتے ہیں. کہنے لگے اللہ کے گھر میں اللہ کی آگ نے تجھے جرم کرتے ہوئے دیکھا, اللہ کے ہاتھوں نے تجھے سزا دی, اب اس میں کیا کر سکتا؟ علی سے بڑا کوئی قاضی ہے نہیں محمد کے, علی سے بڑھ کر کوئی قاضی نہیں ہے. یہ بات پوچھئے تاریخ کے مورخ سے, یہ کون کہتا رہا میں ہلاک ہو جاتا؟ علی نہ ہوتے تو پھر ہلاک ہو جاتے. کئی بار کہا, 70 مقامات پر یہ جملہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں مارا جاتا, میں مر جاتا, لیکن جان بوجھ کر سب کچھ جاننے کے باوجود انجان بنے رہے. نہیں مانیں گے علی, نہیں مانیں گے. تو اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے, تم نہیں مانو گے تو تم شیطان سے بدتر ہو جاؤ گے, شیطان سے بدتر ہو جاؤ گے. یہ ہے علی کی ذات. اہل بیت کے در سے جو متمسک ہوا وہ اگر ذرہ تھا تو اسے آفتاب بنا دیا. جو حور ایک شب پہلے یزیدی لشکر میں تھا اور یزید کے ساتھ تھا, جو ابھی تک لعنت کی سرحدوں میں گھرا ہوا تھا, ایک شب میں صبح ہوتے ہوتے جب وہ در اہل بیت پہ آیا تو آج ہر بندہ حور نہیں کہتا, حور علیہ السلام کہتا ہے. در اہل بیت سے وابستہ ہوں اور یہ خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں. بس انسان ان سے سچے دل سے توبہ کرے, معافی مانگے ان سے. یہ اتنے کریم ہیں, اتنے رحیم ہیں کہ اپنے قاتل کو بھی شربت پلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں قصاص لینے کا موقع ملے تو اتنی ہی تیز تلوار چلانا جتنی تیز اس نے مجھ پر چلائی تھی, اور ہو سکے تو اسے راہ خدا میں آزاد کر دینا, معاف کر دینا. کیا کریمی ہے آل محمد کی. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جناب علی اکبر کا قاتل حسین ابن نمیر وہ جب جناب مختار سے بچ بچ کے بھاگ رہا تھا, جنگل میں پہنچا جہاں میرے بیمار امام نے خیمہ لگایا ہوا تھا, ٹھہرے ہوئے تھے. وہ آیا, اس نے کہا میں بھوکا ہوں. امام نے اسے ایک نگاہ میں پہچان لیا, امام نے ایک نظر میں پہچان لیا. یہ بھی پہچان لیا, یہ ڈر رہا تھا, سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے امام نے نہیں پہچانا, ابھی کہیں پہچان لیں گے تو میں مارا جاؤں گا. امام نے اسے کھانا کھلایا, سیراب کیا. جب وہ جانے لگا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ آپ نے مجھے شاید پہچانا نہیں. امام رونے لگے دارو قطار. امام نے کہا میں نے تجھے خوب پہچانا, تو نے تو میرے کریل جوان بھائی کے سینے میں برچھی توڑی تھی, میں نے تجھے پہچان لیا. لیکن یہ ہمارا دستور نہیں ہے کہ ہمارے گھر دشمن بھی آئے تو ہم اس سے بدلہ لیں. ہم اپنے گھر پر اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس پر کچھ نہیں کرتے, ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں. تمہارا دستور ہے کہ تم نے مہمان بلا کر ہم پر ظلم کیا. روایت کہتی ہے کہ مولا حسین علی اکبر کو بہت چاہتے تھے. روایت میں ملتا ہے, صحابہ کربلا کتاب مصائب کی ہے, اکبر کی کتاب ہے, اس میں ملتا ہے کہ امام حسین جو ہے جب جناب علی اکبر سو جاتے تھے تو وہ کبھی جناب علی اکبر کے سینے کا بوسہ لیتے تھے, کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے. راتوں کو اٹھ اٹھ کے بی بی زینب نے کہا بھیا دن بھر تو اکبر تمہارے ساتھ رہتے ہیں, یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے علی اکبر کے سینے کا بوسہ کیوں لیتے ہو؟ رو کے فرمایا زینب میرے بیٹے کی عمر بہت کم ہے. زینب یہ میرا بیٹا مجھے سینہ چومتا ہوں, اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میرا بیٹا سینے پر برچھی کھائے گا. سر اس لیے چومتا ہوں بابا کی طرح ضرب کھائے گا سر پر. یہ کہتے جاتے تھے. آپ سنی ہوئی روایتیں ہیں آپ کی, امام حسین بھی شہید ہوئے, مولا علی اکبر بھی شہید ہوئے, نیزوں پر سر لائے گئے. محبت دیکھیے گا علی اکبر سے جو صاحبان اولاد ہیں وہ محسوس کریں کہ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے. نیزے کا سر بلند تھا. شام یہ نیزے جا رہے تھے, ایک مقام پہ قافلہ رکا, شام کے نزدیک تھا قافلہ. ایک ظالم نے دیکھا کہ صبح سے شام تک جب تک نیزوں پر سر رہتے ہیں حسین مستقل علی اکبر کو دیکھتے رہتے ہیں. حسین کا سر اکبر کی طرف رہتا ہے, نگاہیں کھلی رہتی ہیں. ایک ظالم نے علی اکبر کے سر کو دیکھا, حسین کو سر کو دیکھا اور حسین سے کہنے لگا بہت پیار کرتے ہو علی اکبر سے.
اب تمہیں شہادت کے بعد بھی تڑپاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے سر علی اکبر کو نیزے سے اتار لیا اور حسین کا سر بھی نیزے سے اتار لیا۔ شب ہو گئی، ایک صندوق میں حسین کا سر رکھ دیا، ایک صندوق میں علی اکبر کا سر رکھ دیا۔ جب صبح نمودار ہوئی تو امام حسین کا سر غائب تھا، امام حسین کا سر نہیں مل رہا تھا۔ لوگ ڈھونڈتے رہے کہ امام حسین کا سر کہاں گیا۔ ظالم ایک ظالم سے پوچھتا ہے، دوسرا ظالم دوسرے ظالم سے پوچھتا ہے کیا صندوق سے تم نے سر نکالا؟ سب نے کہا نہیں، چابی شمر کے پاس ہے، کوئی صندوق کھول نہیں سکتا۔ شمر کے پاس آئے کہ تم نے صندوق سے سر نکالا؟ کہ نہیں نکالا۔ جب سر نہیں ملا، شمر ملعون نے تازیانہ اٹھایا، میرے بیمار امام کے قریب آیا، تازیانہ فضا میں لہرا کے کہنے لگا، اے سجاد بتا دو تمہارے بابا کا سر کہاں ہے؟ جیسے ہی کہا نا، میرے مولا نے زنجیروں کو تھاما، لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے کہ سنو مجھے تازیانہ نہ مارنا، اس لیے کہ میرے پشت زخمی ہے، بہت زخم ہے میرے پشت پر۔ کیا بتا دو اگر تم تازیانہ کھانا نہیں چاہتے ہو؟ میرے بیمار امام نے کہا میرے بابا کا سر تمہیں وہاں ملے گا جہاں میرے بھیا علی اکبر کا سر ہوگا۔ تو جیسے ہی یہ کہا وہ صندوق منگایا گیا جس میں علی اکبر کا سر تھا۔ صندوق کھولا، کیا دیکھا؟ سر علی اکبر پا حسین کا سر ہے، لبوں پر لب ہے، رخساروں پر رخسار ہے، اور ایک آواز آتی ہے، اے میرے لال پورے دن تم کہاں تھے؟ اے میرے لال تم جانتے ہو میں تمہیں دیکھے بغیر سکون نہیں پاتا۔ اے میرے لال انہوں نے تمہارے سینے میں نیزہ بھی توڑا، مجھے تکلیف دی، اور آج تمہارے سر کو مجھ سے جدا کر کے میرے دل کو دوبارہ رلایا، میرے زخموں کو تازہ کر دیا۔ اے میرے لال مجھ سے جدا نہ ہونا۔